میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا مولا نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز پڑھانے کے بعد جب آپ باہر نکلتے ہیں تو دروازے پہ ایک یہودی کھڑا ہے۔ یہودی کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ سامنے والا درخت آپ کے پاس چل کر آئے اور آ کر آپ کی رسالت کا اعلان کر دے تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ میرے آقا نماز مغرب کے لیے جب آئے تو یہودیوں نے شور شرابہ شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر وہ درخت آپ کی رسالت کی گواہی دے دے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو سرکار نے اسے گواہی نہیں لی۔ مغرب کا وقت ہوا، میرے آقا مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ وہ یہودی پھر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ سامنے والا درخت آپ کی رسالت کی گواہی دے دے تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ میرے آقا مسکرائے اور فرمانے لگے کہ اے یہودی، میں اس درخت کے پاس جاؤں اور جا کر اسے کہوں یہ بہت بڑی بات ہے، تو خود ہی چلا جا اور جا کر کہنا وہ سامنے تجھے آمنہ کا لال بلا رہا ہے، وہ سامنے تجھے مدینے کا تاجدار بلا رہا ہے۔ وہ یہودی تھا، بھاگتا ہوا گیا۔ اس کو پتا تھا کہ درخت کبھی چل کے کسی کے پاس نہیں آیا۔ وہ بھاگتا ہوا گیا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ محبوب تو وہ ہے جسے اللہ نے کائنات کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وہ بھاگتا ہوا گیا، جا کر کہنے لگا وہ درخت وہ سامنے تجھے آمنہ کا لال بلا رہا ہے۔ جب درخت نے یہ بات سنی تو اپنے مقدر پہ فخر کرنے لگا۔ میں کہا کرتا ہوں اگر کسی عاشق رسول کو مدینہ منورہ سے پیغام آ جائے کہ تو نے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جانا ہے تو خدا کی قسم کئی راتیں اسے نیند نہیں آتی کہ میرے آقا نے مجھے بلا لیا ہے۔ جب درخت نے یہ بات سنی تو اپنے مقدر پہ فخر کرنے لگا۔ کبھی دائیں ہلتا ہے، کبھی بائیں ہلتا ہے، کبھی آگے ہلتا ہے، کبھی پیچھے ہلتا ہے، زمین کو چیرتا ہوا میرے اور آپ کے آقا کے قدموں میں آ کے گر گیا۔ آپ نے فرمایا یہودی بتا۔ عرض کرنے لگا حضور اگر یہ گواہی دے دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے آقا نے جب فرمایا تو وہ درخت آپ کا کلمہ پڑھنے لگا۔ میرے بھائیوں، صرف یہی نہیں، میرے اور آپ کے آقا مولا اگر کسی رستے سے گزرتے ہیں تو پتھر اور پہاڑ بھی آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔